سلام مسنون UTC قاسمی میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں BA اردو سیمسٹر 4 MJC5 سے پڑھیں گے مرزا محمد رفیع سودا، ان کی حالات زندگی و ادبی خدمات کو۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ مرزا محمد رفیع سودا، حالات زندگی و ادبی خدمات۔ مرزا محمد رفیع سودا اردو کے عظیم قصیدہ نگار شاعر ہیں، جنہوں نے اردو شاعری کو جلال، فصاحت و بلاغت اور زبان کی پختگی عطا کی۔ مرزا محمد رفیع سودا کو قصیدے کا نقاش اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا نام قصیدہ نگاری کے اماموں میں سب سے نمایاں ہے۔ سودا نے قصیدہ گوئی کے ساتھ ساتھ غزل، مثنوی، رباعی اور مرثیہ میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف درباری شان و شوکت ہے تو دوسری طرف طنز و مزاح، اخلاقی پہلو اور قومی درد کی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ پیدائش و وفات۔ پیدائش جو ہے 1712 میں دہلی میں ہوئی۔ وفات 27 جنوری 1781 جو 1195 ہجری کے مطابق ہوتا ہے کو لکھنؤ میں ہوئی۔ سودا کی وفات آصف الدولہ کے عہد حکومت میں ہوئی تھی۔ انہیں اردو قصیدہ گوئی کا امام اور دہلی کی زبان کا سب سے بڑا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ ناظرین آگے دیکھیں۔ ابتدائی حالات زندگی۔ سودا کا اصل نام محمد رفیع اور تخلص کیا تھا؟ سودا تھا۔ ان کے والد کا نام محمد شفیع تھا۔ محمد شفیع تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، عربی، فارسی اور مذہبی علوم میں مہارت پیدا کی۔ نوجوانی میں ہی شاعری کا شوق ہوا اور جلد ہی دہلی کے مشہور شعراء میں شمار ہونے لگے۔ ان کے استاد کا نام شاہ حاتم بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگ رہی؟ ویڈیو پسند آ رہی؟ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ تو دیکھیے ناظرین، ان کے استاد کا نام شاہ حاتم تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سودا کے استاد شاہ حاتم نے سودا کی ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ سودا کے انتقال کے بعد ان کے استاد شاہ حاتم نے کہا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ پہلوان سخن کیا ہے؟ مر گیا۔ تو ان کے استاد شاہ حاتم نے کہا تھا۔ درباری زندگی۔ دہلی میں انہوں نے محمد شاہ رنگیلا، احمد شاہ ابدالی اور شاہ عالم ثانی کے درباروں سے وابستگی رکھی۔ جب نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے دہلی تباہ ہوئی تو سودا لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں نواب آصف الدولہ اور ان کے والد شجاع الدولہ کے دربار میں انہیں عزت و احترام حاصل ہوا۔ لکھنؤ کے دربار میں انہیں مالی آسودگی اور ادبی شہرت ملی۔ آگے دیکھیں ناظرین، سودا کی ادبی خدمات۔ قصیدہ نگاری کے امام۔ سودا نے اردو قصیدہ کو عروج بخشا۔ ان کے قصائد میں الفاظ کی شان، تشبیہات کی خوبی، زبان کی صفائی اور فنی پختگی نمایاں ہے۔ طنز و مزاح۔ سودا کا کلام طنز و مزاح کے اعتبار سے بھی لاجواب ہے۔
ان کی تنزیہ شاعری معاشرتی برائیوں اور درباری چاپلوسی پر چوٹ کرتی ہے۔ زبان و بیان، ان کی زبان دہلی کے خالص مہارت سے بھرپور ہے۔ اخلاقی و اصلاحی رنگ ان کے کلام میں اصلاح معاشرہ، نصیحت اور قومی بیداری کے عناصر بھی ملتے ہیں۔ فنی مہارت، ان کی شاعری میں بندش الفاظ، روانی اور بلاغت کا امتزاج ملتا ہے۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں سودا کے اساتذہ و ہم عصر شاعر۔ اساتذہ کی بات کی جائے تو شاہ حاتم، جن کا نام بار بار آ رہا ہے، مرزا مظہر جانے جانا۔ ہم عصر شعراء میں میر تقی میر، مرزا مظہر جانے جانا، خواجہ میر درد اور میر سوز۔ آئے ناظرین، سودا کی کتابیں اور تصانیف۔ کلیات سودا، جس میں سودا کی کتابیں اور تصانیف، ایک میں ہے کلیات سودا، جس میں 43 قصائد، 4 مثنویہ، مرثیہ اور رباعیات شامل ہیں۔ دیوان سودا، جس میں ان کی غزلیں اور قطعات ہیں۔ مثنویہ کی جو تعداد ہیں بتائی گئی ہیں 24، قطعات تقریباً 54 شمار کیے گئے ہیں۔ حجو نامہ، جس میں تنزیہ اشعار شامل ہیں۔ دیوان ثانی ان کا دوسرا مجموعہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان لوگوں تک پہنچائیں جو 4th سیمسٹر میں ہو اور ان کے امتحان کا وقت قریب ہے۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں سودا کے مشہور قصائد۔ قصیدہ در مدح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قصیدہ در مدح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے دیکھیے قصیدہ برائے نواب آصف الدولہ، قصیدہ برائے نواب شجاع الدولہ، قصیدہ برائے محمد شاہ رنگیلا، قصیدہ در مدح قلی خاں، قصیدہ در مدح نادر شاہ۔ سودا کی شاعرانہ خصوصیات، فصاحت و بلاغت اور فصاحت و بلاغت اور زور بیان ان کے قصائد کی نمایاں خوبی ہیں۔ زبان کی سلاست اور محاوراتی چستی قابل تعریف ہے۔ ان کے اشعار میں خود اعتمادی، علمیت، زبان پر قدرت جھلکتی ہے۔ اردو قصیدہ کو فارسی قصیدے کے برابر پہنچانے کا سہرا انہی کے سر یعنی سودا کے سر پر ہے۔ سودا کے طنزیہ انداز نے انہیں ایک منفرد مقام دیا۔ ان کی غزلوں میں بھی جذبات کی نرمی اور زبان کی روانی نمایاں ہے۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں کہ سودا کے متعلق ناقدین نے کیا رائے دی۔ ناقدین کی آراء: محمد حسین آزاد، جنہوں نے کہا سودا اردو کا وہ شاعر ہے جس نے قصیدہ گوئی کو فارسی کے ہم پلہ کر دیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے کہا سودا قصیدہ نگاری میں اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ سید احتشام حسین فرماتے ہیں سودا کی شاعری اردو زبان کی وسعت اور تہذیبی چمک کی نمائندگی کرتی ہے۔ سر عبد القادر نے کہا سودا کو سر آمد شعرائے ہندی کہنا بجا ہے۔ آئے ناظرین، آگے دیکھیں مرزا محمد رفیع سودا اردو ادب کے روشن ستاروں میں سے ہیں۔ انہوں نے قصیدہ کو فنی عروج دیا، زبان و بیان میں سلاست پیدا کی، اردو شاعری کو ایک نیا وقار بخشا۔ ان کی شاعری میں شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ طنز، فکر، اصلاح اور تہذیبی شعور موجود ہے۔ سودا کا نام اردو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آئے ناظرین، سودا کے متعلق ایک بات اور جان لیں کہ سودا کو ناظرین یہ رہی مختصر سی
نساء محمد رفیع سودا کے متعلق ان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، اور آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اسے اپنے کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والے امتحانات میں آپ کے لیے کافی معین و مددگار ثابت ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔